میری محترمہ سے آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں وہ کراچی سے پنڈی تک کے دورے پہ تھی اور ڈسٹرکٹ رحمدیار خان جس کی تحصیل لیاقت پور سے میں نے الیکشن لڑا، تو ڈسٹرکٹ رحمدیار خان میں بھی انہوں نے اپنا انتخابی جلسہ قبول کیا، وہاں تشریف لائی۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو وہ پہلے اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے مہربانی کی، چونکہ دینی اور روحانی حوالے سے وہ لوگوں کو عزت دیا کرتی تھی، آپ سب جانتے ہیں، تو اس پس منظر میں انہوں نے مجھے بھی عزت دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور یقیناً مجھے یقین ہے وہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو شریعت کے ظاہری پیمانے ہیں ان کے حوالے سے ناپا جائے تو لوگ شاید کچھ اور رائے رکھتے ہوں، لیکن جب اس حوالے سے دیکھا جائے کہ رب کائنات نے ان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، انہوں نے وہ صلاحیتیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے وقف کی ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے وقف کی ہیں، اپنے ملک کے نظام کو بہتر خطوط پر چلانے کے لیے وقف کی ہیں، تو کم از کم اس حوالے سے کوئی تردد، کوئی ریلکٹنس، کوئی تردد ذہن میں نہیں رہ جاتا کہ جی ان کو رب کائنات نے اپنے جوال رحمت میں جگہ دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی۔ معاف کیجیے، میں یہاں فتوے نہیں دے رہا، صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جلسے سے فارغ ہو کر وہاں کے دوست عرفان گجر صاحب، ان کے گھر پہ چائے کا اہتمام تھا، وہاں پہ ہم گئے بیٹھے۔ میرے ساتھ ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ، میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بی بی کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے جو پوسٹرز ہیں اس پہ وہ آ سکے اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے مہربانی کی، فوراً کھڑی ہو گئی اور وہ غضنفر خان گنگا جو اس وقت الیکٹڈ ایم پی اے ہیں، تو ان سے کے ساتھ انہوں نے تصویر بنوائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کوئی فوٹو لینے کی صورت ہو تو بہت سے ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، میری تصویر بھی ہو جائے، میری بھی، تو کارکنوں نے گھیر لیا۔ خیر وہ انہوں نے کچھ تصویریں بنوائی، میں دور کھڑا ہوں، تو انہوں نے مہربانی کی، خود فوٹوگرافر سے کہا کہ میری ایک تصویر کاظمی صاحب کے ساتھ بھی بنائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک طرح سے مجھ پر احسان، ورنہ وہ قیمتی لمحات وہ محض ذہن میں محفوظ رہ پاتے اور ظاہری طور پر اس کی کوئی گواہی اور کوئی نشانی میرے پاس نہ ہوتی۔ ان کے ساتھ وہ تصویر بنوائی میں نے، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاظمی صاحب، میں نے سنا ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ تصویر بنوانے کے بارے میں کچھ اور خیالات رکھتے ہیں، لیکن اب آپ تو الیکشن میں ہیں، سیاست میں ہیں، تو آپ کی تصویریں ہر جگہ چھپ رہی ہوں گی، اس لیے میں یعنی اس وقت بھی ان کو میری دلجوئی کا خیال تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے لیڈر کی یہ کوالٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ہر ایک کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے، اور ان کے اوصاف اور کمالات بہت سے بیان کیے جاتے ہوں گے۔ میں صرف یہ عرض کر کے آپ سے رخصت طلب کروں گا کہ میرے خیال میں ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ سننا جانتی تھی۔ جب کوئی محفل ہوتی تھی، جب کوئی میٹنگ ہوتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ہیں اور بس جیسے اب میں آیا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، اپنی غزل سنا دوں اور کسی کی غزل نہ سنوں، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے کارکنوں کے جذبات سے آگاہ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ان میں یہ کوالٹی بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کے سنتی تھی اور ان کی پیشانی پہ شکن نہیں آتی تھی، اور پھر وہ آخر میں ان تمام آراء کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستہ اگر آج بھی اپنایا جائے، کچھ سننے سنانے کے مرحلے سے گزر لیا جائے، تو حالات بہت بہتر ہو کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم دعا پہلے کر چکے ہیں، مگر دعا تو خیر دعا سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے، اور آج وہاں کراچی میں ایک حادثہ بھی ہوا ہے، آزاد کشمیر میں بھی، اور سب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہماری لیڈر، ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرما۔ میرے مولا ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں
ہمت عطا فرما، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، حالات کو سازگار فرما، ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، وہ امانت وہ ان کی اولاد کی صورت میں ہو یا ان کی پارٹی کی صورت میں ہو یا ملک و قوم کی صورت میں ہو، مولا سب کی حفاظت فرما اپنے کرم سے۔ میرے مولا وہ تمام ہمارے مسلمان بھائی جو اس تخریب کاری اور دہشت گردی کے نتیجے میں لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے وہ تمام اہلکار جو اپنے فرائض منصبی پورا کرتے ہوئے وہ داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور وہ وہاں پاک فوج کے جوان جو اس آپریشن میں مصروف ہیں اور جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور اپنے کرم سے یہ جو قربانیاں ہماری قوم دے رہی ہے اس کو قبول فرما، اور اس کے صلے میں اس تخریب کاری اور دہشت گردی سے نجات دے دے، اور میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے وطن کو ترقی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اور جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی انہیں بھی میرے مولا اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما۔ میرے مولا حسنین کریمین کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔